کی شان بھی عظیم ہے، اس کا مقام بھی عظیم ہے۔ اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اندھیرا تھا، اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جہالت تھی، اس کے آنے سے پہلے دنیا میں آپس میں خلط ملط انسان رہا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا کی کریم کی ولادت کا وقت آیا، میرے آقا کی ظہور کا وقت آیا، اماں آمنہ فرماتی ہیں میں جو لباس تن سے جدا کیا کرتی تھی میں دوبارہ دھو دھو کے پہنتی، لیکن جو پہلی خوشبو اماں آمنہ کے جسم سے لگی تو میں کہ میرے کپڑوں سے خوشبو جدا کوئی نہیں ہوتی، میں جہاں تھوک دیتی وہاں سے مہینے مہینے خوشبوئیں آتی رہتی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میری ساس کے پاس محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئی، آمنہ کی ساس آمنہ کو منع کیوں نہیں کرتی، یہ آمنہ خوشبوئیں کیسی لگاتی ہے، یہ تو بیوہ عورت ہے، اس کے سر پہ سایہ کوئی نہیں، اس کے سر پہ سایہ کوئی نہیں، یہ تو دیکھو بچے کے اوپر بچے کی وجہ سے کتنی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں ابا جان آپ کو پتہ کوئی نہیں، اماں جان آپ کو پتہ کوئی نہیں، آپ کو یہ ہوگا آمنہ خوشبوئیں لگاتی ہے، چھپ چھپ کے خوشبوئیں لگاتی ہوگی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خوشبوئیں لگانے کی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اتنی ٹینشن لینے کی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں آؤ میرے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اماں آمنہ اپنا لعاب مبارک زمین پہ ڈالتی ہیں، فرمایا کہ سونگ کے دیکھو، دادا عبدالمطلب بھی سونگ کے دیکھتے ہیں، سانس بھی سونگتی، اماں آمنہ کو کہتی آمنہ دنیا کی خوشبو نظر نہیں آتی، فرمایا دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں آپ نے تو آج یہ نوٹ کیا، میں تو 9 مہینے سے نوٹ کر رہی ہوں، پانی بھرنے عرب کی عورتیں جایا کرتی تھی کنویں پہ۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں فرمایا کہ میری اماں دادا عبدالمطلب آپ نے دیکھا کوئی نہیں، عرب کے اندر نوکیلے پتھر ہیں، پاؤں کو لگ گئے تو پاؤں پھٹ جاتے ہیں، جوتے پہ آ جائے تو جوتے پھٹ جاتے ہیں، لیکن عجیب کرامت دیکھتی ہوں جب میں رستے سے گزرتی ہوں جو نوکیلا پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا ہے وہ بھی روئی کی طرح موم ہو جاتا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں آپ نے تو یہ بات دیکھی ہے، جب میں رستے سے گزرتی ہوں میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جو بڑے عرب کے درخت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں اور دوسرے درخت ہیں، وہ جھک جھک کے مجھے سلام یہ پیش کرتے ہیں آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، تو آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، آمنہ مبارک ہو، دونوں جہانوں کے سرداروں کی ماں بننے والی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی تھا ابا عبدالمطلب آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں میرے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا نظر آتا ہے اور وہ بھی مجھے سلام یہ پیش کرتا ہے آمنہ سلام ہو، آمنہ سلام ہو، تو محمد رسول اللہ کی ماں بننے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ فرمایا کہ دادا عبدالمطلب آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، چلو آپ کو آگے لے چلتی ہوں، میں جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں میں کنویں کے پاس دیکھتی ہوں بہت ساری عورتیں جمع ہیں، وہاں عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے، عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، آمنہ آئے گی پھر پانی بھریں گے، آمنہ آئے گی پھر پانی اپنے برتن میں ڈالیں گے۔ اماں آمنہ پہلے کی ترتیب پہ جا رہی ہے، جا کے کنویں سے پانی نکالتی ہے، میں کہ اب کنویں سے پانی نکالنا نہیں پڑتا، اب ڈول کنویں کے اندر ڈالنا نہیں پڑتا، تو میں کب کیا کرتی ہیں تو میں کہ کنویں کے پاس جاتی ہیں، اماں آمنہ کنویں کے پاس پہنچتی ہیں، اماں آمنہ یہ بیان کر رہی ہیں تو میں کہ جب کنویں کے پاس پہلے جاتی تھی تو ڈول کنویں کے اندر ڈالنا پڑتا تھا، پھر رسی کے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں اب ماحول بدل گیا، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، میں جب کنویں کے پاس پہنچی دیکھا عورتیں موجود ہیں، عورتیں وہاں پہ جمع ہیں، میں نے کہا عورتوں پانی کیوں نہیں بھرتی، اپنے برتنوں میں پانی ڈالو، میں بھی اپنا برتن بھر کے گھر میں جاؤں گی۔ میں آمنہ پہلے تو ڈول ڈال پھر ہم اپنے برتنوں میں پانی ڈالیں گے، اے آمنہ جب تو آتی ہے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، اے آمنہ ہمیں ڈول ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ بچے کا کمال ہے دادا عبدالمطلب آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، یہاں تو زمانہ رنگوں بو بدلے پڑے ہیں، یہاں تو ماحول بدلا پڑا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے پیٹ کا وقت پورا ہوا، دنیا میں تشریف لے آئے، دنیا میں تشریف ابھی چند منٹ کے ہوئے، ابھی چند منٹ کے ہوئے، گھنٹوں کے نہیں، دنوں کے نہیں، بستر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچے کو دیکھا، میرے بچہ تھوڑا سا ہوش میں آیا، ابھی چند منٹ کی بات ہے، بچہ بھی
ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا میرے بیٹے کے جسم پہ کوئی ذرا برابر بھی گندگی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سنت ختنہ بھی ہوا، عرض سے اللہ پاک نے ختنہ کر کے بھیجا، اللہ پاک نے ناک بھی کاٹ کے بھیجی، اللہ پاک نے گندگی سے پاک بھیجا، اللہ پاک نے صاف و شفاف میرے آپ کے پیغمبر کو بھیجا۔ کائنات کے انسانوں، سننے والوں، اما آمنہ فرماتی ہے کہ جب چلوین کے بچے کی طرف میں نے دیکھا، بچے نے اپنے پیشانے کو اللہ کے سامنے جھکایا، ہاتھ کھڑا کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کائنات میں آتے ہی میں نے بتا دیا پالنے والا کون؟ بولو، پیدا کرنے والا کون؟ ماں کے شکم میں زندہ رکھنے والا کون؟ دنیا میں لانے والا کون؟ یتیم بچوں کا سہارا بننے والا کون؟ ساری کائنات کا سردار بنانے والا کون؟ آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا، نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، ایمان تازہ ہو تو پھر کہہ دینا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اما آمنہ فرماتی ہے دائی بھی پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی آمنہ سے حسین بچہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اما آمنہ کہتی ہے دائی تو نے کہاں سے دیکھا؟ ہمارے گھروں کے اندر تو پورے شہر کے بچے آتے ہیں، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ ادھر سے ساس آ جاتی ہے، ساس کہتی ہے دکھاؤ دکھاؤ بچہ کون سا پیدا ہوا۔ اما آمنہ کہتی ہے اماں جی لے لی بچہ دیکھ لیجئے۔ تو میں ساس بچہ دیکھتی ہے، میں دادی جان بچہ دیکھتی ہے، کہتی ہے میں نے بھی اس سے عظیم بچہ کوئی نہیں دیکھا۔ دادا عبدالمطلب کو پیغام پہنچا آپ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا، آپ کے گھر کے اندر عبداللہ کیا بیٹا پیدا ہوا۔ دادا عبدالمطلب بھی خوشی خوشی کے مارے آگے، اپنے ہاتھوں میں پوتے کو اٹھایا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں کاروبار کی وجہ سے جاتا ہوں، کبھی فلاں شہر میں کبھی فلاں شہر میں، اس سے عظیم بچہ میں نے کسی امیر کا نہیں دیکھا۔ دادا عبدالمطلب ابھی یہ بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا دادا عبدالمطلب تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتا؟ اے دادا عبدالمطلب کی بیوی تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے اللہ آمنہ اس سے حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اللہ پاک کی قسم ہے میں جبرائیل ہوں، میں نے مکہ بھی دیکھا، میں نے مدینہ بھی دیکھا، میں نے شام کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، ساری دنیا میں چلتا پھرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے نبیوں کے بچوں کو دیکھا، اس سے عظیم بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ہمیں حسن کی بات ہو رہی ہے، آپ خوشبو کی بات کرتے ہو، اما آمنہ فرماتی ہے جبرائیل کی آواز بند ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل تو بھی عجیب باتیں کرتا ہے، اے جبریل یہ جو بچہ میں نے دنیا کے اندر بھیجا یہ سارے نبیوں کا دلہا، سارے نبیوں کا سردار میں نے بنا کے بھیجا، کائنات کا سردار میں نے بنا کے بھیجا، اس کے میں کتاب عطا کروں گا، اس کو نبیوں کا سردار بناؤں گا۔ جبریل امین فرماتے ہیں جی اللہ جی آپ بھی بتا دیجئے۔ تو میں آمنہ جبریل تو بچہ کہاں سے دیکھتا؟ اللہ کے خزانے میں جو حسن تھا ہم نے بچے کو عطا کر دیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، ابھی بات باقی ہے، یہ تو حسان بن ثابت کرتے ہیں باپ جو میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بھی سے حسین بچہ پیدا کوئی نہیں کیا۔ یہ حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں ابھی حسن کی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک بھی یہ اعلان فرماتے ہیں اس سے حسین بچہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جب ابھی حسن کی بات ہوئی ہے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جوانی عطا کی، میرے حضور کی جوانی بھی خوشبو، میرے حضور کا لڑکپن بھی خوشبو، میرے حضور کا بچپن بھی خوشبو، میرے پیغمبر کی حیات بھی خوشبو ہے، میرے پیغمبر کی جماعت بھی خوشبو ہے، میرے پیغمبر کی برات بھی خوشبو ہے، میرے پیغمبر کی جماعت بھی خوشبو ہے۔ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کے اندر جس جماعت کا ذکر کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے، جس جماعت کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی قوم نہیں ہے
ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کی اللہ تعریف کر رہا ہو. صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے جس کی اللہ خود تعریف کرتا ہے, اللہ کے نبی پیغمبر خود تعریف کرتا ہے. حسان بن ثابت کی اسی لڑی میں سے ایک پھول ہے, اس گلدستے کا ایک پھول ہے. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. زمین والو تم کہاں سے ایسا حسین دیکھتے, آسمان والو تم کہاں سے ایسا حسین دیکھتے. حضرت عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ 14ویں رات کا چاند اپنے ٹھاٹھے میں ہے, اپنی موجوں میں ہے, اپنی لیٹے مار رہا ہے, زمین اپنی روشنی پھیلا رہا ہے. فرمایا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے صحن کے اندر تشریف فرمائے, میرے پیغمبر بھی تشریف فرمائے. میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, پھر کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی میرے حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جابر کیا ہوا, کبھی چاند کو دیکھتے ہو, کبھی میری طرف دیکھتے ہو, کبھی چاند کو تکتے ہو, کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتے ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کریم آقا میں دیکھ رہا تھا, میں فیصلہ کر رہا تھا کہ چاند زیادہ چمکدار ہے کہ میرے مکڑا مصطفیٰ کا زیادہ چمکدار ہے. فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مصطفیٰ کا مکڑا زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ چاند کے چہرے پہ تو چھائیاں ہیں, میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو صاف ہے. میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو صاف ہے. اتنا حسین و جمیل اللہ نے میرا حسن عطا کیا, میرے مصطفیٰ کو حسن عطا کیا. تم تو قرآن کھول کے دیکھتے ہو, ابوبکر نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو کھول کے دیکھا. غار کے اندر دیکھو, ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں, ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم قرآن کو پڑھ کے خوش ہوتے ہیں. ابوبکر مصطفیٰ کے چہرے کو پڑھ کے خوش ہوتا ہے, ابوبکر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج میرے سامنے کتاب کھلی ہے, میں کتاب کو دیکھتا ہوں, آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوگا, آپ قرآن کو دیکھ کے خوش ہوں گے, قرآن کو پڑھو گے. لیکن ابوبکر تیری صداقت پہ قربان جاؤں, ابوبکر تیری محبت پہ قربان جاؤں, ابوبکر تیری یاری پہ قربان جاؤں, تو مصطفیٰ کو اپنی گود میں لٹا کے میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ رہا تھا. ایسا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو حسن عطا کیا, حسن و جمال عطا کیا. حضرت سید امین گیلانی شاہ صاحب اپنے جملوں میں کیا فرماتے ہیں, اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی کہاں. اس کمبل پوش پہ میں قربان, اس کمبل پوش پہ آپ قربان, اس کمبل پوش پہ ہم سب قربان. سیرت بھی حسین, صورت بھی حسین, جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو پیش نظر ہر دم ہے عقیدت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ گھبراؤ, گناہگاروں نہ شرماؤ, گناہگاروں کو جنت سے, گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ جانے دو, حکم ہوگا کہ آنے دو, یہ امت ہے محمد کی. ہم نے دیکھا 12 ربیع الاول کو ہمارے گھر بھی روشن ہو گئے, گلیاں بھی روشن ہو گئی, دعوت
فکر آخر میں لیتے چلیے. ہم نے حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا, ہم نے حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کے اپنے ایمان کو تازہ کیا, اپنے دل کو باغ کیا. لیکن میں آپ میں آخری جملہ اپنے دلوں کے گھر بنا کے چلے جاؤ, اپنے پلوں کے ساتھ باندھ کے چلے جاؤ, دعوت فکر لے کے چلے جاؤ. ہمیں پیغام ملا تھا, ہمیں رسول اللہ کا حسن سنایا گیا تھا, ان کا پیغام سنایا گیا تھا. انہوں نے گلیاں بھی روشن کی, انہوں نے اپنے گھر بھی روشن کیے, سارے بازار بھی روشن کیے. خدا کرے ان کے دل بھی روشن ہو جائے, ہمارے دل بھی محمد مصطفیٰ کے حسن سے روشن ہو جائے. ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, اپنا گھر بھی سجائیں, اپنا بازار بھی سجائیں, اپنا گھر بار بھی سجائیں. لیکن ایک سوال تو بنتا ہے, میرا دعوت فکر دیتا چلا جاؤں, اپنے 6 فٹ کے قد پہ اگر مصطفیٰ کی سنت نہیں سجائی تو گھر سجانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, گلی سجانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اگر بہن کا حصہ نہیں دیا تو گھڑی بجانے کا, گھر بجانے کا, گھر سجانے کا, گلی سجانے کا, جلوس نکالنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھیں کہ میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ تو موجود ہے, نعرہ لگانا آسان ہے, عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہو گے, نعرہ لگ جائے تو گونج آ جائے گی, گلی کے اندر بھی شور ہوتا نظر آئے گا. اس نے مصطفیٰ عشق مصطفیٰ پہ موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. پتہ ہے کہ جان جانی تو کوئی نہیں, جان ہم نے دینی تو کوئی نہیں. ہم تو حلوہ کھانے والے, ہم تو کھیرے کھانے والے, ہم تو گھر کے اندر عیاشی عیش پرست کرنے والے, ہم کہاں جانے دیں گے حسن مصطفیٰ پہ, حرمت رسول پہ نعرہ لگانا کیا جائے گا. نعرہ ہم لگا دیتے ہیں, کبھی ہم نے نعرہ یہ نہیں لگایا کہ ہمیں تو حسن مصطفیٰ پہ عشق مصطفیٰ میں داڑھی قبول ہے, عشق مصطفیٰ میں نماز قبول ہے. کبھی ہم نے نعرہ یہ نہیں لگایا عشق مصطفیٰ میں آپس میں اخلاق سے پیش آنا قبول ہے, عشق مصطفیٰ میں ہمیں اپنے گھر کے اندر تعلقات نبھانا, اپنے گھر کے اندر تعلقات اچھے کرنا قبول ہے. ہم نے یہ نعرہ نہیں لگایا عشق مصطفیٰ میں جو ہم اپنے بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ہم حق نہیں کھائیں گے, واپس کریں گے. عشق مصطفیٰ میں ہم نے نعرہ نہیں لگایا کہ بھائی ہم نے کسی کا حق دبا رکھا ہے, ہم وہ واپس کریں گے. جو رسول اللہ کی آمد کا تقاضا تھا, جو ان کی ولادت کا مقصد تھا, ہم نے بھلا دیا. اپنے کھانے پینے میں لگ گئے, اپنی عیاشی میں لگ گئے, اپنی سہولیات میں لگ گئے. نانا یارو نہ بیلیو, اگر ایسا ہوا اپنا وقت ضائع ہو جائے گا, ہم امت تو امت بن کے رہ جائیں گے, ہم فرقے بن کے رہ جائیں گے. وہ جھنڈیاں لاندے نے, جھنڈیاں تسی کیوں نہیں لاندے؟ جب دل روشن ہوگا جھنڈیاں لگ جائیں گی, قبر کے اندر بھی روشنی آ جائے گی, حشر کے اندر بھی روشنی آ جائے گی. جب ہمارا ایمان نبی والا نہیں, جب ہمارا ایمان صحابہ والا نہیں, ہماری بات نبی والی نہیں, ہماری بات صحابہ والی نہیں ہے, تو پھر جینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج دعوت فکر یہی ہے کہ میرے بھائیوں, اس ٹکڑے کے اندر, اس دل کے اندر نبی کی محبت کو پیوست کیجئے, نبی کی سنت کو اہمیت دیجئے. اگر تم آج نبی کی سنت کو اپناؤ گے, انشاءاللہ قبر میں کام آئے گی, انشاءاللہ ہمیشہ محشر میں کام آئے گی, پرسرات میں کام آئے گی. کریم آقا فرمائیں گے, آنے دو آنے دو, اس کے چہرے پہ سنت رسول سجی نظر آ رہی ہے, ارادہ کر لو انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے, انشاءاللہ ہم وہ جھنڈا نہیں, ہم یہ جھنڈا لہرا کے دنیا والوں کو بتائیں گے ہم چائنا والے جھنڈے والے نہیں ہیں, ہم محمد مصطفیٰ کے جھنڈے والے ہیں, ہم چائنا کی لیٹنگ والے نہیں ہیں, ہم تو یہ نور دل کا قرآن کی لیٹنگ والے ہیں. ہم چائنا کی لیٹنگ کو نہیں مانتے, ہم چائنا کے جھنڈے کو نہیں مانتے. بھلا وہ چائنا کا, اس نے جھنڈے بھی نکال دی, بتی بھی نکال دی. اگر خدایا, اگر چائنا